نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے، اور ہم اب کئی مہینوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک نیشنل ڈائیلاگ کے ذریعے جو سیاست ہے اس میں ایک ٹھہراؤ کی کوشش کی جائے، پاکستان کو جن اصلاحات کی ضرورت ہے ان اصلاحات کی طرف بڑھنے کی صحیح کی جائے، کوشش کی جائے۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں متعدد سیشنز کیے ہیں، اور ان سیشنز کے اندر ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ایک ڈائیلاگ کی ابتدا کی جائے۔ اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ کوئی جو جمہوریت کا جو نظام ہے وہ چل نہیں سکتا اگر آپ کے درمیان ایک ڈائیلاگ کی کیفیت موجود نہ ہو، ایک ڈائیلاگ کی صورتحال موجود نہ ہو۔ اسی ضمن میں، اسی کوشش میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب ایک نئی بحث جو شروع ہوئی ہے، جو صوبوں سے متعلق ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے کچھ دو تین حصے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وزیر داخلہ صاحب کا بیان آیا، جس کے دو حصے انہوں نے کہے، ایک حصہ انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم مکمل کولیپس کر گیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آج آپ پاکستان میں کسی بھی شخص سے بات کریں گے، چاہے وہ حکومت سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ اپوزیشن سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ طالب علم ہے، چاہے وہ ذمہ دار ہے، کسان ہے، یا کہ وہ بزنس مین ہے، وہ اس بات سے مکمل اتفاق ہی کرے گا کہ نظام جو ہے آپ کا وہ مکمل کولیپس کر گیا۔ اس نظام میں عوام جو ہیں وہ عوام ہے۔ جب تک عوام کو کسی نظام کا فائدہ نہ پہنچ رہا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، اور یہی پاکستان میں آج ہماری صورتحال ہے۔ اب اس صورتحال میں ایک تو یہ ہے کہ ہم تنقید کر لیں کہ یہ ہوا، وہ ہوا، پہلے آپ نے یہ کیا، پھر انہوں نے یہ کیا، پھر آپ نے یہ کیا، پھر یہ ہوا، اور ہم ماضی میں جو اپنا ہمارا ایک رونا ہے اسی کو لے کے ہم بیٹھے رہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھنے کی صحیح کریں، اپنی غلطیوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنی غلطیوں کو مانیں اور اس سے سبق سیکھیں اور آگے چلنے کی کوشش کریں۔ ہم نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں یہی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ماضی کو کوستے رہیں، ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کی ایک صحیح کر رہے ہیں۔ اور اس کوشش میں ہماری جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سیاسی جماعتوں کو آپس میں گفتگو کرنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو اور سیاسی جماعتوں کو آپس میں گفتگو کرنی چاہیے، اور اس گفتگو سے ایک حل نکلنا چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب اس کا حل کیا ہے، ایک حل جو ہے وہ یہ آیا ہے ہمارے سامنے کہ نئے صوبے بنائے جائیں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ جو کوئی بھی نظام ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو ابھی جو موجودہ نظام ہے گورننس کا، سوال یہ ہے کہ کیا اس میں عوام کو فائدہ ہو رہا ہے؟ آنسر از نو، کیونکہ اس نظام کی ایک بہت بڑی خامی ہے، اور اس نظام کی جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اختیارات شخصیات کے اندر مرتکز ہیں۔ وہ عوام تک ان کی نہ وسائل عوام تک پہنچ رہے ہیں، نہ اختیار عوام تک پہنچ رہا ہے۔ اور آج جو بنیادی اختیار کا منبع ہے وہ آپ کے وزرائے اعلیٰ ہیں، چاہے وہ پنجاب کی چیف منسٹر ہوں، یا خیبر پختونخوا، یا بلوچستان، یا پھر سندھ۔ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ چیف منسٹرز نے پچھلے سالوں میں پیسے کیسے خرچے۔ ابھی آپ پچھلے 4 مہینوں میں دیکھ لیں، 11 ارب کا جہاز لے لیا اور کہتے ہیں جی ہاں جی لیا ہے، آپ کون ہے پوچھنے والے۔ آپ نے ایک تقریب میں گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جی وہ آپ کتنے کیک لائے ہیں؟ جی 8000 کیک لے آئے ہیں۔ 8000 کیک آ گئے ہیں جی، 2 ارب روپیہ بیوروکریٹس میں بانٹ دیا ہے۔ اسی طرح سے جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، ان میں ایسے پیسے بانٹے جا رہے ہیں جیسے یہ ٹیکس کا پیسہ نہیں ہے، کوئی وراثت میں پیسہ آیا ہوا ہے۔ دیکھیں اس طرح، اور یہی صورتحال سندھ میں ہے۔ وسیم اختر صاحب بیٹھے ہیں، عمران اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں، محمود مولوی صاحب بیٹھے ہیں، یہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ سندھ کی صورتحال کیا ہے۔
یہی صورتحال خیبر پختونخوا میں ہے، یہی بلوچستان میں. بلوچستان میں ایک فیصل آباد ڈویژن جتنی آبادی ہے بلوچستان کی، اور پر کیپٹا وہاں کا خرچ آپ دیکھیں تو شاید آپ تینوں صوبوں کو اکٹھا بھی کر لیں تو پر کیپٹا جو خرچ ہے وہ بلوچستان میں ہو رہا ہے. اور حالت یہ ہے کہ کوئٹہ جیسے شہر میں MRI کی مشین بھی آپ کو نہیں ملتی ہاسپٹل میں. تو دیکھیں اس طرح یہ کہنا کہ یہ جو صوبے ہیں یہ کوئی آسمان سے چونکہ نازل ہو گیا ہے تو یہ آگے ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں بن سکتے، یہ تو بالکل ہی عقل سے پیدل بات ہے. ہاں اس میں آپ پروسیس کو بات کر سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ طریقہ کار صحیح ہے. اس میں جو کنسلٹیشن ہے وائڈر ہونی چاہیے، اس میں لوگوں کی آراء شامل ہونی چاہیے، وسائل کی اور اختیار کی جو تقسیم ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے کیسے اس کو بنانا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی اوپر سے نازل ہو گئی ہے یہ تقسیم، یہ جیسے ابھی آج کل میں سنتا ہوں کہ جی سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا، تو بھئی پہلے وہ بامبے پریزیڈنسی کا حصہ تھا، اس سے سندھ نکل آیا ہے. اسی طرح سے خیبر پختونخوا جو ہے وہ 1902 تک پنجاب کا حصہ تھا، اب خیبر پختونخوا بن گیا ہے. بلوچستان پہلے ہسٹوریکلی صوبہ ملتان کا حصہ تھا، اب 1970 میں آپ نے آ کے 43% پاکستان اکٹھا کر کے بلوچستان بنا دیا. تو یہ کہنا کہ یہ کوئی صوبے جو ہیں یہ تو جی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بالکل ہی ایک احمقانہ آرگومنٹ ہے. ہاں اس کے اوپر ایک وائڈر کنسلٹیشن چاہیے، ایک پروسیس چاہیے، اور اس کے ذریعے اختیار اور وسائل کی تقسیم ہونا لازمی ہے. کیونکہ اس وقت جو مسئلہ آ رہا ہے کہ آرٹیکل پر اس میں 2001 کے قانون میں یہ کوشش کی گئی کہ آپ ڈسٹرکٹس کو امپاور کریں، لیکن صوبائی وزرائے اعلیٰ نے اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں ہونے دیا، اور پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کبھی ہوا ہی نہیں اس کے بعد، اور اب بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جو لوگ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ آپ مضبوط کر لیں تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کبھی نہیں ہوگا. کیونکہ جو پروونشل چیف منسٹرز ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ تو ان کے وزیروں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج آپ کے سامنے ہے یہاں پنجاب میں ایک ہمارے MNA صاحب تھے، انہوں نے، اور صوبائی وزراء جو ہیں وہ تو اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ ہمیں ملنے کبھی. ہمارے جو اس وقت چیف منسٹرز ہیں ان کو تو MNA MPA نہیں مل سکتے، وہ بیچارے عام آدمی وہاں کیسے مل سکتا ہے. تو اس لیے اختیارات کی تقسیم ہونا، وسائل کی تقسیم ہونا تو پاکستان کے ایک بنیاد ہے آگے بڑھنے کی. اب اس کو ہونا کیسے چاہیے؟ ہم نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں یہ مدعا رکھا ہے کہ دیکھیے یہ ایک شخص کے کہنے سے شاید یہ معاملہ مناسب طریقے سے آگے نہ بڑھے، اور کنٹروورشل بھی ہوا ہے. سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی اس سے کنٹروورسی بھی پیدا ہوئی. جو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ابتدا کریں جس میں کہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ شامل ہیں. اس سے پہلے ہم نے اسلام آباد کے اندر یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے پاکستان کے مسئلے جو ہیں الیکشن تو ظاہر ہے کہ ہو نہیں رہے پاکستان میں. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جو ہمارا پاکستان کے اندر الیکشن ہوا، پھر GB میں ہوا یا کشمیر میں ہوا، ان الیکشنز کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. لہٰذا آپ نے فارم 47 سے فارم 45 تک کا سفر کرنا ہے، اور وہ سفر تب ہوگا جب ایک ایسی حکومت ہوگی جس کا حصہ ہوں گے وہ تمام سیاسی قوتیں جن کا پاکستان میں اسٹیک ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل ڈائیلاگ ہے صوبے بنانے کا، یہ ایک قومی حکومت کے تحت ہو سکتا ہے. ایک قومی حکومت جو ہے وہ آگے آ کے تمام سیاسی جماعتوں کو اس ڈائیلاگ میں شریک بھی کرے گی. مثال کے طور کے اوپر آج آپ مجھے بتائیں کہ اگر تحریک انصاف اور عمران خان اس ڈائیلاگ میں نہیں ہیں تو کیسے پاکستان کے اندر اصلاحات ہم متفقہ لا سکتے ہیں؟ ان کو شامل کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں اصلاحات کا پروسیس. اور یہ اچھی بات ہے کہ اس دن وزیر داخلہ نے بھی یہ بات کہی کہ تمام جماعتوں سے جو ہے وہ کنسلٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور ہم بہرحال اپنا پلیٹ فارم نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا پلیٹ فارم جو ہے اس سے ہم تمام سیاسی جماعتوں کو یہ بارہا کہہ رہے ہیں، اور اب بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ آگے آئیں، ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ہم ابتدا کریں، ایک قومی حکومت بنائی جائے، اور وہ قومی حکومت نئے صوبے بنانے کے لیے آگے بڑھے جو کہ بہت ہی اہم ریفارم ہوگا پاکستان کے لیے. میں مولوی صاحب کو میں درخواست کروں گا کہ یہاں سے آگے بات وہ بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں صوبوں کے اوپر بڑے ایشو آ گئے ہیں
کہ جی یہ صوبے نہیں بن سکتے وغیرہ وغیرہ. دیکھیں یہ چیز پنجاب میں تو یہ ریفرنڈم آلریڈی ہو چکا تھا اور دیکھیں ابھی فواد چودھری صاحب بات کر رہے تھے, ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ جی صوبوں کی. دیکھیں صوبے بننا میرے خیال سے اس میں کچھ جگہوں پہ کافی اعتراضات ہیں, تو وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیے جائیں. اور جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کی اور کے پی کے کی, تو پنجاب میں تو آلریڈی یہ جو ہے بل بھی پاس ہو چکا تھا کہ جی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے لیے, اور میرے خیال سے بھاولپور اور اس کے پی کے میں بھی جو ہے ہزارہ ڈویژن کی بات ہو چکی تھی. تو اب ایشو رہ گیا ہے کہ دیکھیں جی بلوچستان اور سندھ میں کیونکہ کوئی چیز آیا نہیں ہے, تو اس کے لیے دیکھیں کئی طریقے ہیں. ایک یا تو یہ ہے کہ سندھ کے اندر ہی آپ ایک ریفرنڈم کال کر لیں کہ وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس چاہتے ہیں یا نہیں. اس کی وجہ ہے کہ سندھ کے لوگ ہی ڈیسائیڈ کر لیں نا کہ بھائی دیکھیں یہ کہنا کہ صوبے بننے سے ہو جائے گا اور سندھ کو ہم الگ نہیں کریں. نہ سندھ کو کوئی الگ کر رہا ہے, نہ سندھ کو کوئی توڑنے کی بات کر رہا ہے. بات ہو رہی ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی کہ لوگوں کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. اور لوگوں کے ایشوز کا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جو پیسے ہیں, مین ایشو ہے فائنانس کا. فائنانس ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں گوٹکی جیسے علاقے میں جائیں تو وہاں پہ کام نہیں ہو رہا ہے. جہاں کا چیف منسٹر ہوگا یا سینئر منسٹر ہوگا اس علاقے میں کام ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال سے جو محسن نقوی صاحب نے اور آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ دیکھیں جی ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہے بننے چاہیے. تو ہم بھی ایز اے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اور یہ جو چیز جب بنے گی اس میں مین ایشو ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, تو ہم اس کو ریفرنڈم کرا دیں. کے پی کے میں تو آلریڈی ہو چکا ہے, پنجاب میں بھی ہو چکا ہے, بلوچستان اور سندھ رہتا ہے, اس میں ریفرنڈم انہی کے لوگوں سے پوچھے. میں پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں بہت سارے ایشوز ہیں, اکنامی ایشوز اتنے ہیں, مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے, ہم سب کے سامنے ہیں. ابھی جیسے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ حکومت بھی صحیح نہیں چل رہی, تو جب اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو جو ہے ملک میں اکنامی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. جب اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گا, اور انویسٹمنٹ نہیں آئے گا تو روزگار نہیں ملے گا لوگوں کو. دیکھیں جو انڈسٹریز لگانے کو ہم باتیں کر رہے ہیں, جو کہ بہت سے میں کہوں گا فائنینسز پرشین گلف سے یہ جو ابھی دبئی میں اور یہ ہوا, اس سے کافی فائنینس پاکستان میں آیا ہے, مگر لوگ رکے ہوئے ہیں. اس کی وجہ اسٹیبلٹی کی وجہ سے. آج وہ چاہتے ہیں اپنا سرمایہ لگانے کو. کراچی میں بہت سارے میں ایسے سرمایہ دار دیکھ رہا ہوں جو کہ اپنا سرمایہ آفیشلی دیکھیں دبئی سے اور ادھر سے لے کے آئیں, جو حوالہ 2 روپے اوپر چلتا تھا, مطلب 80 روپے کا تھا, وہ آج 75 روپے بینک ریٹ ہے. اس سے میرے خیال سے 8 روپیہ نیگیٹو چل رہا ہے, کیونکہ وہاں سے لوگ پیسے پاکستان لے کے آ رہے ہیں. تو پیسے تو آ رہے ہیں, مگر اگر وہ انڈسٹری نہیں لگے گی اور صرف وہ تجوریوں میں بند ہوگا تو اس سے عام عوام کو بینیفٹ کہاں ملے گا. اور کوئی بھی انویسٹر اپنے پیسے نہیں لگائے گا جب تک اکنامی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. اس کے لیے دیکھیں جو محسن نقوی صاحب اور آئی ایس پی آر نے بڑے, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, بڑے واضح کہا کہ دیکھیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس ضروری نہیں ہے کہ ایک صوبے میں 6 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں, 3 ہوں, 4 ہوں. دیکھیں نا, اگر 4 ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جاتے ہیں تو اس میں قباحت کیا ہے, اس میں سندھ کو کہاں نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیں سندھ جو ہے صوبہ جو ہے ہمیشہ سندھ صوبہ رہا ہے. جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا پہلے بامبے پریزیڈنسی تھا, ٹھیک ہے نا. تو اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن جائیں اور چیزیں لوگوں کے لیے بہتر ہو, عوام کے لیے بہتر ہو, تو دیکھیں سرمایہ دار اور جو میں کہوں گا اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کو تو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. نہ سرمایہ دار کو سوٹ کرتی ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس, اور نہ ہی جو ہے جو صاحب اختیار بیٹھے ہیں
कोई 15 साल से बैठा है, कोई 17 साल से बैठे हैं, ठीक है ना, उनको तो सूट नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि जैसा चल रहा है चलता रहे और आवाम पिसती रहे। तो अब आवाम को भी सोचना है और मेरे ख्याल से बाकी लोगों को भी सोचना है। देखिए सिविल सोसाइटी आए इन चीज़ों के ऊपर, इसको खौफजदा होने की बात नहीं है। मैंने बहुत से बिजनेसमैन से बात की कराची में, वो घबरा रहे थे, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर बात करेंगे तो बड़ा इशू हो जाएगा। मैंने कहा क्यों इशू हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें इशू की क्या बात है। अगर हम आवाम की और मुल्क के मफाद में बात कर रहे हैं तो किसी को बुरा लगता है तो लगा करें। मेरे ख्याल से अभी इमरान इस्माइल साहब या वसीम अख्तर साहब बात करें। जैसे कि आपके सामने चौधरी साहब ने भी ये बात की कि एनडीसी ने जो ये कोशिश की है कि सियासी जमातें एक मेज़ पे बैठ के डायलॉग करें और मसाइल का हल तलाश करें, मुझे ऐसा लगता है कि सियासी जमातों को ये तरीका पसंद नहीं आया है। हम आज भी एनडीसी जो है वो एफर्ट कर रही है कि इश्यूज रिजॉल्व टेबल पे हो सकते हैं। और जो पसंद ना आने वाली बात है वो शायद मोहसिन नकवी साहब का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएँ मार्केट में और कोई ऐसा बयान दें और उसके बाद फिर ISPR वो ज़बान ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं मेरे ख्याल से। हम प्यार मोहब्बत की ज़बान से समझाना चाह रहे थे। फर्दर मैं सिंध की बात करूँगा कि हमारा एफ़र्ट तो ये चलता रहेगा डायलॉग का, जो कि पॉजिटिव है हमारी नज़र में और लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। अवाम हमसे कांटेक्ट में भी आ रही है इस हवाले से कि इसी तरह से मसले हल होते हैं। हमने माजी में सारे तरीके अपना के देख लिए हैं, रिज़ल्ट नहीं आता जो हमें चाहिए होता है। अब सिंध की अगर बात करते हैं, हमने पूरी कोशिश की 18वीं अमेंडमेंट का साथ देने के बाद कि ये इख्तियारात इसके बाद निचली सतह तक जाएंगे। हमने जो साइन किया था 18वीं अमेंडमेंट में वो इसी लालच में किया था कि बल्दियाती निज़ाम मजबूत होंगे, मगर उसमें भी हमें लॉलीपॉप मिलता रहा। हमेशा लॉलीपॉप दिया है बड़ी जमातों ने सबको। और वो 18th अमेंडमेंट के बाद जब हमने फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी लिया आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अगर वो हो जाता तो शायद कुछ बेहतरी आती, पूरे मुल्क में आती, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, तो यहाँ तक नौबत ना पहुँचती कि फिर ये नारे लगते कि मरसू मरसू सिंध ना डेसू। तो अब तो भाई वहाँ आ गए हैं हम ना, सिंध डेसू। सिंध किसी और को थोड़ी दे रहे हैं, अपने मुल्क में ही है। आप लोग पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, अंदरून सिंध की बात करता हूँ मैं। अंदरून सिंध में जो मेरा सिंधी भाई ज़िंदगी गुजार रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। वो इतना निगलेक्टेड है कि आज भी वो उसी जगह से पानी पी रहा है जहाँ से गधे घोड़े पानी पीते हैं। आज भी वह साफ़ पीने का पानी नहीं है। वो मजलूम कौम है सिंधी, मासूम कौम है, उनको इस्तेमाल किया जाता है ज़ोर ज़बरदस्ती से। अगर ऐसा होता, इतने ये सूफियों की को अहमियत दे रहे होते तो लाड़काना बना हुआ होता, सेवन बना हुआ होता, वहाँ लोग फैक्ट्रियाँ खोल रहे होते, BISP की ज़रूरत नहीं पड़ती। 850 अरब आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पब्लिक का पैसा दे रहे हो। ये पॉलिटिकल कैंपेन है, ये मेरे टैक्स का पैसा है। आप कैसे बांटते फिर रहे हो 850 अरब? एक तरफ तो आप डिफेंस के बजट को क्रिटिसाइज़ करते हो महफिलों में बैठ के, दूसरी तरफ आप 850 अरब बांट देते हो, वो भी उसके आधा करप्शन है उसमें। तो इस सिस्टम को कौन बर्दाश्त करेगा? ये तो हम थोड़ी सी बातें कर रहे हैं आपसे, वरना 2-3 घंटे लगते हैं इनकी परफॉर्मेंस पे अगर सारी बातें बताने लग जाएं। ये तो मोटी मोटी बातें हैं जो अरबों खरबों में खेल रहा है वडेरा आज सिंध का।
اور جب بات آتی ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی یا صوبوں کی تو پھر وہ صوفیوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. ہماری ماں ہے زمین. ہو بھائی تمہاری اکیلی کی نہیں ہے, ہم سب کی ہے. تم لے کے تو نہیں آئے تھے. کراچی تو پہلے بھی کیپٹل رہ چکا ہے پاکستان کا. تو جو بہتری ہے عوام کی ہم سمجھتے ہیں اس پہ عمل کیا جائے امیکیبلی. جو بھی طریقہ کار ہے جیسے چودھری صاحب نے ذکر بھی کیا, جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کی جائیں, اور فارمیلٹیز پوری ہوتی ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فارمیلٹی پوری نہیں ہو سکتی تو 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ بھی میرے بھائی آئی تھی. مگر میں ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا. میں قوم پرستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان وڈیروں کے چال میں نہ آئیں. یہ کراچی ان کی ATM مشین ہے. ان کو ڈر لگتا ہے کہ یہ اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے تو ان کے پاس سے وہ جو پیسے کا جو کرپشن کا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ ان یونٹس بننے سے اندرون سندھ کے لوگوں کی لیونگ بہتر ہوگی, اچھی ہوگی. جس طرح سے آج وہ زندگی گزار رہے ہیں اس سے بہتری آئے گی, اور یہ وڈیرے نہیں آنے دیتے. تو پلیجو صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا, مکسی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا, اس کو لسانی کی طرف نہ لے جایا جائے. خدا نخواستہ اس سے نقصان نہ ہو. ہم سب بھائی ہیں, سندھ بھی ہمارا ہے, مسلمان بھائی ہیں. اس پہ جھگڑا نہ کھڑا کیا جائے کیونکہ وہ پھر زیادتی ہوگی لوگوں کے ساتھ. ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے. یہ دونوں جن صاحب کا میں نے ذکر کیا یہ ریکارڈ پہ ہیں, یہ خود پیپلز پارٹی کی گورننس کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں کہ کرپشن کرتے ہیں یہ لوگ. وہ بھائی جب سب تمہیں پتہ ہے یہ کرپشن کر رہے ہیں تو ایک اچھا نظام آنے جا رہا ہے اگر بہتری کے لیے. سندھ خدا نخواستہ ٹوٹنے ہم بھی نہیں دیں گے. کوئی نہیں چاہے گا کہ سندھ ٹوٹے. سندھ میں ہی رہے گا. ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر چینج ہو جائے گا. تو یہ چند گزارشات تھیں. میں چاہ رہا تھا کہ پنجاب کی میڈیا کے سامنے یہ رکھی جائیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی جامع گفتگو رکھی سب دوستوں نے, اور اس میں ایک آدھ چیز میں بس ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں طاقت یا طاقتور کس کو کہا جاتا ہے؟ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ عوام کے پاس طاقت ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے طاقت کہاں ہے. ہم آپ کے ٹیلی ویژن چینل کے پروگرامز دیکھتے ہیں تو اینکر بڑے فخر سے کہتا ہے کہ کل میری ایک انتہائی طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی, تو ذہن کے کسی کونے میں نہیں جاتا کہ اس کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہوگی یا کسی سیاستدان سے ملاقات ہوئی ہوگی. ظاہر ہے تو خیال جاتا ہے کہ اس کی ملاقات اسٹیبلشمنٹ میں کسی طاقتور شخص سے ہوئی ہوگی. سو اس کو ایڈمٹ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا کردار پاکستان کی سیاست میں رہا ہے اور آج بھی ہے, اور شاید آنے والے وقت میں بھی رہے گا. جتنی حکومتیں آئیں وہ یا تو اسٹیبلشمنٹ کے بل پر آئیں یا اسٹیبلشمنٹ کے بل پر گریں, اور آج بھی یہ حکومت جو چل رہی ہے اس کے اپنے پاؤں عوام میں نہیں ہیں. ان کی بھی طاقت کہیں اور سے ڈرائیو کرتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج طاقتور حلقوں کو یہ خیال آ گیا ہے کہ پاکستان کا یہ نظام فیل ہو رہا ہے, یہ سسٹم کولیپس کر رہا ہے, اس سسٹم سے پاکستان کو یا پاکستان کی عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا, تو کیوں نہ ہم ساتھ دیں اس بات کا, یہ ایڈمٹ کرتے ہوئے کہ آج تک جتنی حکومتیں پاکستان میں آئیں کسی کے اندر جرأت نہیں ہوئی ہے بات کرنے کی. تو کیوں نہ ہم ساتھ دیں کہ جناب آئے ہم اس سسٹم کو ٹھیک کرنے میں ساتھ دیتے ہیں, اور اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے چاہے ہمیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے پڑیں یا اور کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے, لیکن اس کے اوپر ایک جامع بحث کی ضرورت ہے. ہر صوبے کی اپنی اپنی ریزرویشنز ہیں, ان کے تحفظات ہیں, ان کو دور کرنا ضروری ہے. عوام کو سمجھانا ضروری ہے کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. لوگوں کی سمجھ ہے نہیں, ابھی سمجھ آیا نہیں, اور مخالفت شروع ہو جاتی ہے جماعتوں کی طرف سے اپنے اپنے مفاد کے تحت. آئیں دل بڑا کر کے
اس کے اوپر بحث کریں, اس کو دیکھیں, اس کے اوپر. اور دل بڑا کرنے کی جب بات ہم کرتے ہیں نا, میرا یہ ماننا ہے کہ آج بھی پاکستان میں سب سے پاپولر جماعت یا شخص عمران خان ہے, اور بغیر عمران خان کے ساتھ ان کو آن بورڈ لیے ہوئے, مشاورت کیے ہوئے, یہ کام ممکن نہیں ہو پائے گا. اور اسی کام کے لیے ہم نے NDC کے پلیٹ فارم سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2-3 دن کے اندر ہم اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر رہے ہیں کہ NDC کو عمران خان سے اور ان کی بیگم صاحبہ سے ملاقات کی اجازت دی جائے. اور اس ملاقات میں ہمارا جو فوکس ہوگا, اگر اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ملاقات ہو گئی کسی طرح, اس ملاقات میں ہمارا فوکس بھی یہی ہوگا کہ یہ وقت ہے, اپرچونٹی ہے خود PTI کے لیے, یہ اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, کہ آج ہم جو یونٹس پرپوز ہو رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس, اس کو انڈورس کریں. ہم اپنی گورننس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, عام آدمی تک وسائل پہنچانے کی کوشش کریں, نیت تو کریں, آگے تو چلیں. تو یہ ہمارا آج کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایجنڈا ہے, جس کے لیے ہم ابھی لاہور میں جمع ہوئے ہیں, پھر ہم اسلام آباد میں جائیں گے NDC والے سارے, اور پھر ہم کراچی, اس کے بعد کراچی میں بھی ہماری پریس کانفرنس اور دیگر کانفرنسز ہوں گی. کل کی جو ایک بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہے, اس کے اندر بھی زیر بحث ظاہر ہے کہ یہی ایک ہاٹ ٹاپک ہے جو اس وقت آئے گا, اس میں بڑا گرم موضوع بنا ہوا ہے, یہی اس کے اندر چلے گا. میں آپ سے اتنی بات کرنا چاہ رہا تھا. محمد علی درانی صاحب تفصیلاً آپ سے گفتگو کریں. ایک انگلش کی ٹرم ہے وسل بلوور, اس کو فواد صاحب بھی بہت اچھا ایکسپلین کر سکتے ہیں, آپ بھی گوگل میں ڈال لیں. بہت سب لوگ کرتے ہوئے ہاں, یہ بلو کرتے بھی رہے کہ مطلب جو کسی سسٹم میں موجود ہوتا ہے, جب وہ اس سسٹم کی خامیاں دیکھتا ہے اور وہ اس کے اوپر آواز اٹھاتا ہے, تو دس از نون ایز وسل بلوور. اگر اس نے اندر بیٹھ کے ایک خامی دیکھی ہے, کمزوری دیکھی ہے, کلیپس دیکھا ہے, تو اس پہ آواز اٹھائی ہے, اس پہ کہتے ہیں کہ جی ہم استعفیٰ دے دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں. مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سنجیاں ہو جان گلیاں بچ مرزا یار پھرے, نہ کوئی بولے, نہ بات کرے, نہ ان کی غلطی کو بتائے, نہ ان کو کویسچن کرے. تو یہ تو ایک نقطہ تھا جو میں اس بارے میں کلیئر کرنا چاہتا تھا. دوسری جو اس سلسلے میں میری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ صوبوں کے بننے کا ایک طریقہ کار آئین میں دیا ہوا ہے. اس طریقہ کار کے مطابق 3 صوبوں کا بننا ابھی تک ان 2 پارٹیوں نے روکا ہوا ہے, بہاولپور, جنوبی پنجاب اور ہزارہ. سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے, جب ایک صوبہ بنے گا تو یہ کہتے ہیں جی یہ تو ہماری جاگیر ہے, یہ تو جی ہم پٹے پہ لے کے آئے ہیں, جس نے اس کے خلاف کوئی بات کی تو وہ تو کفر کر گیا. بھائی کفر نہیں کر گیا. اور یہ میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں نون کو, میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کو کہ بہاولپور صوبے کے عوام بہاولپور چاہتے ہیں. میں وہاں کھڑا ہوں گا, ہمارے سامنے آ کے کوئی پبلکلی اس کے خلاف بول کے دکھائے, وہاں عوام جو ہے وہ سنسار کر دیں گے ان کو جو اس کے خلاف بولے. اسی طرح جنوبی پنجاب کا حال ہے, اسی طرح ہزارہ کا حال ہے. یہ تینوں صوبوں کے اندر میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ یہ تینوں پارٹیوں کا کوئی لیڈر جا کے وہاں کھڑا ہو کے کہے کہ جی ہم ان کے مخالف ہیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ اس پورے صوبے میں یہ کس حلقے سے اور کس جگہ سے جیتیں گے. اور 9 مئی 2012 کو پیپلز پارٹی, نون اور پاکستان کی تمام پارٹیوں نے متفقہ طور پہ پنجاب اسمبلی کے اندر ریزولوشن پاس کیا کہ بہاولپور صوبے کو بحال کیا جائے, جنوبی پنجاب صوبے کو بنایا جائے. اس کے بعد الیکشن کروا کے پھر دھوکہ دہی شروع کر دی. یہ ہے ہی دھوکے باز. تو دوسری بات جو ہے یہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے. اور تیسری بات ہم نے ہمیشہ کہی ہے NDC اس چیز کے لیے, یہ میں انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ بھئی اس وقت آ گیا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ فارغ ہو اور اس کی جگہ آئین کے مطابق ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی جائے جو کہ ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرے. اور اس کے بارے میں ابھی تو انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہم عمران خان صاحب سے ملیں گے. میں بغیر ملے آپ کو گارنٹی کرتا ہوں
کہ ان کی حکومت ختم کریں, عمران خان کی ہر گارنٹی ہم دیں گے. بھائی کیوں نہیں؟ ایشو ہی ان کا ہے. جب تک ان کو نہیں نکالیں گے کنواں پاک نہیں ہوگا. ان کو نکالنا پڑے گا, کیونکہ یہ آئے بھی غیر قانونی طور پہ ہیں اور رہ بھی غیر قانونی طور پہ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ عوام پہ جتنا ظلم کر رہے ہیں, جتنی زیادتی کر رہے ہیں. مارکہ حق کے بعد جو مارکہ ظلم انہوں نے عوام کے خلاف برپا کر دیا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اب اس طرف قدم اٹھایا جائے. اور آخری بات کر کے میں ختم کروں گا, ان دونوں پارٹیوں نے پلان کیا ہے کہ ہم صوبوں کے خلاف جو ہے ایک متحدہ محاذ بنا کر, صوبوں کے خلاف ہم نیشنلسٹوں کو نکالیں گے, صوبوں کے خلاف ہم اپنے دانشوروں کو نکالیں گے, صوبوں کے خلاف جو ہے ہم ایسی تیسی پھیر. یہی چیز ہم نے دیکھی تھی کالا باغ کے موقع پہ بھی, یہی چیز ہم نے نہروں کے موقع پہ بھی دیکھی. انڈیا بھی اس میں آ جاتا ہے, اور اس میں جناب مقامی لوگ بھی آ جاتے ہیں, اور ہمارے NFC ایوارڈ کے پیسے اب یہ لگانا چاہتے ہیں اس کے اوپر کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو راستہ روکنے کے لیے حکومتی وسائل کے ذریعے اس کا راستہ روک دو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی حکومتوں کا ختم ہونا, ان کے وسائل کنفسکیٹ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک اور ملک کے ایشوز جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. وسیم اختر صاحب نے جو ڈھکے چھپکے لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ ہم جو بات پیار سے سمجھا رہے ہیں, اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو پھر وہ سمجھانے کے لیے پھر آپ کو انگلی ٹیڑھی تو کرنی پڑے گی. لہٰذا جو بات رائے رکھنے کا حق ہے, یہ تو رائے ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو خود عام آدمی ہوں, تو مجھے آگے آنے دیں, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل بڑا آپ نے اچھی نقطہ اٹھایا ہے. عمران خان صاحب کا, یہ عمران اسماعیل صاحب ہیں اور عمران اسماعیل صاحب بھی گواہی دیں گے. دیکھیے PTI ہمیشہ چھوٹے یونٹس کی حمایتی ہے, اور عمران خان صاحب کی جو سپیچ تھی یہ غالباً سرگودا یونیورسٹی میں تھی, اور اس کے علاوہ بھی پرائیویٹلی بھی جتنی دفعہ بھی ہماری بات ہوئی ہے اس وقت. اسی لیے تو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آج اگر ایک وفاقی لیڈر اور ایک وفاقی جماعت جو اس منصوبے پر عمل درآمد کی حامی ہے, عمران خان ہے, ان کو ہی آپ کنسلٹیشن میں شامل نہیں کر رہے, ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا. جو اس سب سے بڑی ریفارم کا سب سے بڑا حامی ہے, ہسٹوریکلی حامی ہے, آپ نے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور اسی لیے عمران اسماعیل نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ کو رجوع کر رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دیں, تاکہ ہم اتنے بڑے ریفارم کے اوپر ان کی رائے جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں اور اس کو ہم آگے لا سکیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا تو
ایک اپنا موقف ہے، اور ہمارا موقف تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی ابھی ہم نے کوئی اس کے بعد تو نہیں بدلا نا، ہم تو پہلے سے ہی یہ بات کر رہے ہیں، ڈائیلاگ کی بات ہم کر رہے ہیں، چیزوں کی بات کر رہے ہیں۔ جو حکومت آنے یا جانے کی بات ہے، دیکھیے یہ حکومت عوام تو لے کے نہیں آئے، جو لے کے آئے ہیں جب ان کا دل ہوگا بھیج بھی دیں گے، کیا ایشو؟ جہاں تک کوٹ لکھپت کا تعلق ہے تو پچھلی دفعہ فواز صاحب، مولوی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب کوٹ لکھپت میں سب سے مل آئے، وہ سب سے مل آئے ہیں، انشاءاللہ اب یہ معاملہ چلتا رہے گا تو آگے امید تو اچھی رکھے نا محسن۔ دیکھیں جی، میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس وقت جناب اس وقت جو ہے بغیر تاخیر کے حکومت کو اور اداروں کو پاکستان کے اندر جن کی ریزولوشن ہوئی ہوئی ہے ان صوبوں کو بنا دینا چاہیے۔ نہیں تو کراچی والوں کو کیوں سزا؟ جی میں کراچی کی سفارت ہوں۔ جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، کراچی کا اس وقت انڈیا کے اندر 6 فیڈرل ٹیریٹریز، یونین ٹیریٹریز ان کو بولتے ہیں، جو کہ مرکز کے تحت ہم اپنے ہر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں کسی طریقہ کار کے۔ اس لیے جہاں، اور باقی میں آپ کو ایک بات یہ ضرور کہوں گا حکومت کو بھی اور سب کو، یہ جو ڈرائنگ بورڈ پہ صوبے بنا کے لے آنا 20، 25، 18 یہ کوئی طریقہ نہیں۔ صوبہ تب بنے گا جب اس کے لیے عوام کو آپ ساتھ کریں گے، عوام کو انوالو کریں گے۔ ہم نے جب عوام کو انوالو کیا تو یہ پارٹیاں سامنے ڈیٹ گئی، میں کل خیرپور میں آپ کو صوبہ بنوا دوں گا، پھر میں پوچھوں گا کہ کیا ہے۔ ایک ہی اسٹیج پہ پرویز مشرف صاحب کے سابق ساتھی، الطاف حسین صاحب کے سابق ساتھی اور عمران خان صاحب کے سابق ساتھی، آپ وہ سے لکڑی صاحب کے بیان کو آگے بڑھا رہے ہیں یا یہ لائن کہیں اور سے ہے؟ ہم پہلے سے چلے ہوئے ہیں، ہم اپنے انہوں نے یہ ہمت کی تھی کہ نیشنل ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کیا تھا، میں تو 2.5 سال سے لگا ہوں مفاہمت کرو، انہوں نے کہا یہ ڈائیلاگ کرو، ہم نے کہا یہ جو الیکشن لڑنے والی بات ہے نا، میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے ایک شہری کی حیثیت، جو اپنی بجلی کا بل نہیں دے سکتا، جو پیٹرول کو دنیا کے سستے ترین ملک کے اندر مہنگا ترین پیٹرول خریدتا ہے، جو ان 2 خاندانوں کی غلامی میں 54 سال سے پل رہا ہے، وہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہے۔ وسیم اختر صاحب نے
مسئلہ محسن نقوی صاحب کا نہیں ہے, مسئلہ کسی عظما کا نہیں ہے یا کسی کا نہیں ہے, ہر ایک کو اپنا ویو رکھنے کا تو حق ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اختیار اور وسائل ایک شخص کے اندر ایک شخص کے ساتھ جمع نہیں ہونے چاہیے, چاہے وہ مریم نواز ہوں, چاہے وہ اس سے پہلے کے چیف منسٹرز ہوں, چاہے باقی سارے چیف منسٹرز ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ محسن نقوی کا بھی نہیں ہے. دیکھیے اس سے پہلے پاکستان کے اندر یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ کوئی نئی تو نہیں ہے نا, آپ سب لوگ اتنے سالوں سے پولیٹکس کور کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, یہ ڈیبیٹ پرانی ہے. ہاں اگر اس کو اسٹیبلشمنٹ کی یا محسن نقوی صاحب کو سمجھا, ان کی اپنی اہمیت نہیں ہے, محسن نقوی کی صاحب کی اپنی اہمیت تو نہیں ہے, ان کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, ان کی اہمیت تو یہی ہے نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا بول رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے عمران اسماعیل نے کہا کہ اگر یہ موقع مل رہا ہے اور اگر بہتری آ رہی ہے تو بھائی اس کو اپناؤ اور آگے چلنے کی کوشش کرو, تو لیٹس ڈو دیٹ. صحیح بات نہیں, بات یہ ہے کہ لیکن میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کہی کہ دو راستے ہیں نا, یا تو ہم ماضی کو روتے رہیں کہ یہ بھی غلط ہوا یہ بھی غلط ہوا, یا ہم یہ کریں کہ ہم آگے چلنے کی کوشش کریں. اب آگے چلنے میں دیکھیں میں آپ کو ایک پوائنٹ اور آپ کی اجازت دینا چاہتا ہوں. اس وقت سیاسی جماعتیں بھی تو ڈکٹیٹرشپس ہی ہیں. مجھے بتائیے نا کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کے اندر کون سی جمہوریت ہے؟ جب آپ نئے صوبے بنائیں گے آپ کو سیاسی جماعتیں بھی جمہوری کرنی پڑیں گی, کیونکہ آپ کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ بن جائے گا. جب آپ کے 10 یا 12 یا 13 یا 14 چیف منسٹرز ہیں, پھر آپ کو جو ٹکٹ ہے وہ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا بندہ نہیں دے گا, وہ آپ کو نیچے کلیجیم میں دینا پڑے گا. دیکھیں تین چیزیں ہیں اس وقت, تین جو ہے نا وہ کانسیپٹس ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے. پہلا کانسیپٹ یہ ہے کہ نئے صوبے بنے, جو درانی صاحب نے یہ بات کہی ہے. دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ نہیں, آپ ان کو جو ڈویژنز ہیں ان کو آپس میں جوڑ کے جو کلچرلی ایک ہیں ان کو نئے صوبے بنا دیں. اور تیسرا یہ ہے کہ نہیں, آپ موجودہ ڈویژنز جو ہیں ان کو آپ اختیار دے دیں, اور یہی بات یہ بھی ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور لوکل گورنمنٹ مضبوط کر دیں. یہ تین چار چیزیں ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حتمی بات نہیں ہے, آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں, تمام لوگوں کو اکٹھا کریں, بات چیت کریں, اور جو سسٹم لوگوں کا کنسنسس بنتا ہے وہ لے کے آ جائیں. پہلے بھی